بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ چیئرمین نیب اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے اور یہ چیز بے نقاب ہو چکی ہے، اس پر میں آج بات کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اس سے بھی آگاہ کروں گا۔ بلاول اور شہباز شریف مولانا فضل الرحمان اچکزئی اور دیگر جماعتوں کو متحرک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے، کچھ باتوں پر اتفاق رائے کیا ہے۔ اس کا بھی آج میں ممکنہ اپوزیشن کا حکومت کے خلاف اتحاد پر آج ڈسکس کریں گے۔ جب سے عمران خان اقتدار میں آئے ہیں، لوگوں کی سب سے بڑی امید تھی تبدیلی، اور تبدیلی کا مطلب یہ تھا کہ تمام لوٹی ہوئی دولت وہ واپس لی جائے گی، کرپٹ لوگوں کو جیل میں ڈالا جائے گا، ان کو سزا ہوگی، لوگوں کو انصاف ملے گا، جوڈیشل ریفارمز ہوں گی، پروسیکیوشن میں ریفارمز ہوں گی، لینڈ ریکارڈ میں یعنی لینڈ ریونیو میں ریفارمز ہوں گی، محکمہ ہیلتھ میں اور تمام ڈپارٹمنٹس کے اندر ریفارمز ہوں گی، سستا اور جلدی انصاف مہیا ہوگا، اور جو مجرم ہوگا وہ بچے گا نہیں، اور بے گناہ جو ہے وہ پھنسے گا نہیں۔ یہ وہ بنیادی تبدیلی تھی جس کے لیے عمران خان کو چوز کیا گیا۔ لیکن عمران خان، ہمیشہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ ان کی حکومت کمزور بنے، نیت ان کی آج بھی اچھی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف ملے، ان کا دل آج بھی غریب کے لیے دھڑکتا ہے۔ لیکن ایک وزیر اعظم بننے کے باوجود یہ سسٹم اتنا اپاج، اتنا کرپٹ، اتنا اس کو گندا کر دیا گیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے غریبوں کی ہمدردی رکھنے کے باوجود وہ اتنی زیادہ تبدیلی نہیں لانے میں کامیاب ہو رہا جتنی ہونی چاہیے۔ اس بات کا مجھے نہیں، ان کو خود بھی ادراک ہے اور وہ خود اظہار بھی کئی موقعوں پر کر چکے ہیں۔ لیکن اب حکومت کے کچھ انڈر ادارے ہیں براہ راست، جیسے ایف آئی اے، ایس سی سی پی، ایف بی آر، دیگر کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، اور جو بھی آپ ادارے لے لیں گے، وہ اس کو وزیر اعظم ہیڈ کرتا ہے، کچھ انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہے، کچھ دیگر منسٹریز کے اندر ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ حکومت کے انڈر ہے۔ تو اس وجہ سے جب اس طرح کے اداروں کو متحرک کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس حوالے سے حکومت جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے، انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہی ہے۔ تو یہ ایک ادارہ بنایا گیا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، نیب۔ یہ احتساب کرے گا، خود مختار ادارہ ہے، اس کا چیئرمین جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومت کا جو لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس مل کر بناتے ہیں، اور دونوں بنا کر اس کے بعد اس کو فل اتھارٹی ہوتی ہے، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ان دونوں میں سے، اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہی اس کو بھی ہٹا سکتی ہے، یعنی وہ آل ٹو آل ہوتا ہے۔ اب وہ چاہے، اگر اس کی نیت درست ہو، وہ بندہ تبدیلی لانا چاہے، اس کے سامنے جو ایویڈنسز ہوتی ہیں، حکومت کا کام ہے اس کو وسائل مہیا کرنا، اور اس کا کام ہے آگے پرفارمنس دینا۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ انتہائی کرپٹ تھے، اور وہ سرٹیفائیڈ کرپٹ تھے۔ قمر الزمان چودھری پتہ تھا یہ زرداری کا بندہ ہے، شریف فیملی کا بندہ ہے، دونوں کا یعنی کرپٹ الیٹ کا وہ باضابطہ کہا کرتا تھا نجی محفلوں کے اندر بھی۔ لیکن یہ جو شخص ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب، پاناما کا انہوں نے انویسٹیگیشن کی، ساتھ آئی ایس آئی دیگر ادارے بھی تھے، لوگوں کو امید ہوئی کہ نعرے بھی بہت لگاتا ہے، روز لگاتا ہے کہ احتساب، میگا کرپشن، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، تو لوگوں نے سمجھا واقعی یہ احتساب ہوگا۔ لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو سب سے بڑا ڈرامے باز آدمی ہے، اور یہ جو ادارہ ہے اس کو باضابطہ طور پر کرپٹ کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے کوئی کام حتمی مرحلے کے اندر داخل ہی نہیں ہو رہا۔ جتنے چور ڈاکو، بلکہ جنہوں نے آگے سیاست کرنی ہے، ان کو باقاعدہ نیب راستہ فراہم کر رہا ہے، لانڈری کا کام کر رہا ہے۔ یعنی کل کو وہ کہیں گے جی مجھے پکڑا تھا 1 دن کے لیے، 100 دن کے لیے، 4 مہینے رہا، دیکھو مجھ سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا، لہذا میں تو پکا امین اور دیانتدار آدمی ہوں۔ یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو نیب اس وقت تقسیم کر رہا ہے۔ میں چند ایک آپ کو مثالیں دیتا ہوں، پھر میں آگے آپ سے کچھ عام باتیں اس سے ریلیونٹ کرنے والا ہوں۔ اب یہ وہ بات یہ ہے کہ ابھی مثلا آج ایک ریفرنس آپ کو علم ہے کہ جیلی بینک اکاؤنٹس کا کیس آصف علی زرداری پر، اومنی گروپ پر، یہ سارا جو ہے بے نامی اکاؤنٹس کا بنایا گیا، اور یہ کیس ایک کیس سے آگے نکلا۔ پہلے آصف علی زرداری کا نام نہیں تھا اور کچھ اس طرح کے لوگ، جب اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کے اندر تو بڑے بڑے لوگ ہیں۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ معاملہ آیا، جے آئی ٹی بنائی گئی، پارک لین ایک کیس ہے جیلی بینک اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ، وہ آگے اس کی فرد جرم آج اس کی عائد ہونی تھی، لیکن نہیں ہو سکی احتساب عدالت سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد پوچھا
نیب نے کہا جی ہم اس کے خلاف 16 ریفرنس بنائیں گے، 3 ریفرنس بنائے، کوئی ایک بھی آج تک 2 سال تقریباً بیت چکے ہیں اس معاملے کو، 1.5 سال 2 سال، ابھی تک اس کسی ایک کیس کو بھی آصف علی زرداری کے خلاف منطقی انجام کو نہیں پہنچایا۔ روز 4 اور نئے کیس چھوٹے چھوٹے لے کے نیب کھڑا ہو جاتا ہے اور عوام کو بے وقوف بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اب آج جس کی فرد جرم عائد ہونی تھی آصف زرداری کی، احتساب عدالت میں فاروق ایچ نائک پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی ہمارے مریض بڑے بیمار ہیں اور وہ تو کراچی سے آ نہیں سکتے، اور آج کل جیلی ڈگریوں کا معاملہ بھی ہے اور پی آئی اے پہ ویسے ہی اب خطرہ ہے، تو وہ یعنی اس طرح کے معاملات کر کے ان کی آگے ڈیٹ پڑ گئی اور فرد جرم عائد نہیں ہو سکا۔ 6 جولائی آپ ویڈیو لنک پر ججز نے کہا ہے کہ ضرور ہم فرد جرم عائد کریں گے۔ یہ ایک کیس ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف یہ اومنی اور بہت لمبا کھاتا ہے لیکن آپ کو بتاتا ہوں۔ اب دیکھیے اسی طرح راجہ پرویز اشرف کو رینٹل راجہ کے نام سے کہا گیا، یہ آئی پی پیز کا جو ایک مہنگی بجلی لی گئی تھی اس حوالے سے کیس تھا، وہ 10 لوگ تھے، 10 کے 10 رہا ہو گئے، ضمانت پر کر رہا ہوئے ہیں۔ نیب ان کے خلاف کوئی ثبوت عدالت میں پیش نہیں کر سکا، کوئی جو ہے وہ کسی قسم کا ثبوت نہیں دیا، لہذا وہ بری ہو گیا۔ اب وہ ساری عمر کہیں گے ہم تو پاک صاف ہیں، اور ظاہر نیب نے ساری کوشش کی، نہیں پکڑا گیا۔ تو جب آپ کے پاس ثبوت نہیں تھے، جب آپ کو پتہ ہے اس کیس سے نکلنا کچھ نہیں ہے، تو آپ کیوں پکڑ کے جفی ڈال کے اس طرح کے معاملے کو بیٹھ جاتے ہیں؟ اب آگے چلیے، یہ احسن اقبال ہے، اس کا اسپورٹ سٹی کمپلیکس جو ہے ناروال کا کیس بنایا گیا، آج تک وہ احسن اقبال کہہ رہا ہے کہ آپ ریفرنس لے کر آئیں۔ عدالت میں ہر مرتبہ جو پروسیکیوٹر ہے نیب کا، وہ جان بوجھ کر ریفرنس دائر کرنے کے حوالے سے کوئی بھی ثبوت سامنے نہیں لاتا۔ کیوں؟ کہ گٹھ جوڑ ہے، ان کو کلین کرنا ہے تاکہ آنے والے وقت کے لیے ان کی سیاست کو محفوظ کرنا ہے، تاکہ یہ کیسز دوبارہ ان سے کھل نہ سکیں، اس لیے نیب ٹیک اپ کر رہا ہے، اور دوبارہ جو ہے ان گراؤنڈز پر ان کو کوئی ادارہ پکڑے نہیں تاکہ وہ کہہ سکے جناب یہ تو نیب نے بھی ہمارے خلاف کارروائی کی تھی، کچھ نہیں نکلا تھا، تو لہذا اب آپ نہیں کھول سکتے ان گراؤنڈز پر۔ اب وہ نیب پروسیکیوٹر وہاں پر ثبوت نہیں لے جا رہا، دوبارہ ہیرنگ کی ڈیٹ پڑی ہے۔ اس سے آگے چلیے، اب خواجہ آصف کو بلا لیا جی عدالت نے، یعنی نیب نے، کہ آپ کے کچھ زمینیں ہیں، کچھ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس طرح کا معاملہ ہے، خواجہ برادران آپ کے سامنے ہیں۔ جتنے لوگوں کو پکڑا ہے وہ سارے باہر آ چکے ہیں۔ ایک حمزہ شہباز کو رکھا ہوا ہے شو پیس کے طور پر، اور وہ بھی اگلی اس کی سیاست کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کیسز سے اس کو بھی پروسیکیوٹر نے، نیب نے کوئی ثبوت نہیں دینے، ان کو بچانا ہے۔ اور شہباز شریف آپ کو بتایا کہ وہ اداروں کی مہربانی سے باہر گھوم پھر رہا ہے، اور اگر وہ خود نہ بھی آئے تو اگلی سیاست ویسے ہی انہوں نے، نواز شریف تاحیات نائل ہے، شہباز شریف بھی اگر نائل ہو بھی جاتا ہے اور کیسز کے اندر کوئی تھوڑا بہت اس کو رگڑا لگے گا بھی، تو اگلی سیاست ان کی بچوں کی ہے۔ حمزہ شہباز وکٹری کا نشان بنا کر باہر آئے گا اور وہ کہے گا اب مجھے آپ پکڑ نہیں سکتے۔ تو ڈرائی کلین کی مشین بن چکا ہے یہ نیب، جس نے عمران خان کے احتساب کے نعرے کو پوری طرح دفن کرنے کی کوشش کی ہے اور ابھی تک کر رہا ہے۔ اور باقی بھی آپ دیکھیں، روز کوئی میگا کرپشن کا کیس نیب منطقی انجام تک نہیں پہنچا رہا، بلکہ نیب کیا کرے گا، 5-6 اور کیسز کی جی منظوری دے دی ہے، فلاں نیشنل بینک کا مینیجر تھا، اس کی کرپشن پر ایک میگا جو کرپشن کا کیس ہے وہ ہم نے کر لیا ہے، ایک فلاں محکمہ زراعت کا آفیسر تھا، اس کے خلاف 4-5-6 وہ انکوائریز انویسٹیگیشنز کی نئی پریس ریلیز آ جاتی ہے۔ جتنے بڑے چور ڈاکو لٹیرے ہیں ان کو نیب جو ہے وہ ان کی سیاست کو محفوظ کرنے کے لیے، آنے والے وقتوں کے اندر پاکستان کی اس عوام کے سروں پر مسلط کرنے کے لیے، وہ ان کو ڈرائی کلین دینے کے لیے، کیونکہ نیب پوری دیانتداری کے ساتھ پروسیکیوشن ہی نہیں کر رہا، میگا کرپشن کا کوئی ایک کیس منطقی انجام تک نہیں پہنچایا اور کوئی ریکوری نہیں ہوئی، چھوٹے چھوٹے ڈاکوؤں سے تھوڑی بہت پلی بارگین کے ذریعے ریکوری ہو رہی ہے۔ اب پرائم منسٹر عمران خان نے اس پر مشاورت کی ہے اپنے چند لوگوں سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو میں ترقیاتی کام جو ہے اس حوالے سے ایم این ایز کو فنڈ دینے کی بات ہوئی ہے، اس حوالے سے پریشر تھا وہ بھی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کام معاملہ ہے یہ تو سارا خراب تو نیب کر رہا ہے، اور اس حوالے سے میرا جو بیانیہ ہے وہ نیب دفن کر رہا ہے۔ ان کا پوری طرح اداروں کا، کچھ اداروں کے ذمہ لگایا کہ کھوج لگائیں یہ معاملہ کیا ہے، کوئی یہ کرپشن کر رہے ہیں، ان کے مالی معاملات کیا ہیں، کہاں سے ان کو پیسے اور فنڈنگ مل رہی ہے،
اور یہ ملی بھگت کر کے میرے پورے بیانیے کو خراب کر رہے ہیں۔ اور فیصلہ یہ ہے کہ اگر اگلے 4-5 مہینے کے اندر جو ظاہر ہے ابھی بجٹ اپروو ہوگا، یہ نیب اس حوالے سے اگر کام کرنے میں ناکام رہتی ہے تو 100% ایف بی آر، نیب، اینٹی کرپشن اور یہ جو صوبائی محکمے ہیں، جس طرح ادھر یعنی پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا، ان کے اندر چونکہ یہاں احتساب ہوگا تو واضح طور پر حکومت کے لیے اچھا ہوگا، تو یہاں پر احتساب کیا جائے گا اور ان کو فری ہینڈ دیا جائے گا کہ آپ لوگوں کو پکڑیں اور پیسے برآمد کریں، جو قانونی کارروائی ہوتی ہے سخت ترین کارروائی کریں۔ اس حوالے سے تمام جو رپورٹس ہیں وہ وزیر اعظم کو خفیہ رپورٹس پیش کی جا رہی ہیں اور نیب کے تمام معاملات اور آفیسرز کا جائزہ لینا شروع کر دیا گیا ہے۔ ایک تو عمومی جائزہ ہوتا ہے لیکن اب خصوصی جائزہ لینا شروع کر دیا گیا، اور آپ دیکھیں گے کہ اب نیب چیئرمین اور ان کا پورا جو ادارہ ہے ان کو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ان کے سامنے آئیں گی کہ یہ معاملہ آخر ہے کیا، اور یہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی میں آپ کو اس موقع پر زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اپ ڈیٹ دوں۔ اب شہباز شریف اور بلاول کی گفتگو ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس کریں، ہم کہیں یہ بجٹ بالکل ظالمانہ بجٹ ہے اور یہ وزیر اعظم تو ناکام ہو گیا، اور ناکامی جو ہے اس پر ہم بجٹ کریں تاکہ حکومت جو ہے اس کے خلاف ایک پریشر بلڈ کیا جائے۔ اب جو کرپشن کیسز کھل رہے ہیں اور وزیر اعظم بھی پریشر ڈال رہے ہیں نیب پر کہ ان کے کرپشن کیسز کھول کر ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان، اچکزئی، اے این پی، دوسرے جو کچھ جماعتیں ہیں لوکل، ان کو ملا کر ایک بڑا جو ہے وہ اپوزیشن کا اتحاد تشکیل دیں اور یہ پریشر بلڈ رکھیں کہ آنے والا وقت بڑا ہمارا ہے، عمران خان جانے والے ہیں، یہ تاثر بلڈ کیا جائے، اور جو اپنی کرپشن بچاؤ ابو بچاؤ مہم ہے اس کے اندر یہ بھی کامیاب ہوگی۔ اور 2-2.5 مہینے اگر پریشر رہتا ہے تو ممکن ہے کچھ لوگ وہ ناراض ہوں پی ٹی آئی سے اور وہ دوسری طرف جائیں اور سینٹ کے الیکشن کے اندر عمران خان کو ناکام بنایا جا سکے، چونکہ اپوزیشن کا سب سے بڑا جو اس وقت ٹارگٹ ہے وہ سینٹ کا الیکشن ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ چند لوگ توڑے جائیں، یا تو کوئی اتحادی ایک آدھ جماعت اور توڑنے میں وہ کامیاب ہو جائیں، یا وہ کوئی 2-4 لوگ توڑنے کے اندر کامیاب ہوں، 8-10، تاکہ یہ حکومت پلٹی جائے۔ اگر نہ بھی پلٹی جائے تو وہ چاہتے ہیں کہ حکومت پر اس طرح کا پریشر بلڈ رکھا جائے کہ جو ہمارا خلاف احتساب کی مہم ہے وہ پوری طرح متاثر ہو، گرفتاریوں سے بھی بچیں، اور ویسے بھی ہو جائیں تو میں نے کہا ڈرائی کلین ہونا ہے انہوں نے، لیکن ایک تاثر تو پھر بھی پبلک کے اندر بنتا ہے کہ شاید انہوں نے چوری کی ہے تو پکڑے گئے ہیں، وہ تاثر بھی وہ چاہتے ہیں نہ رہے۔ تو آپ دیکھیں گے اپوزیشن آنے والے دنوں میں مولانا فضل الرحمان اور یہ سارے ایکٹیو ہوں گے، لیکن عمران خان پوری طرح جس طرح پہلے اس نے شکست دی ہے اب بھی شکست دے گا، چونکہ عوام کو پتہ ہے کہ چور ڈاکو کون ہے، کون تباہی چاہتا ہے اور کون ملک کی بہتری چاہتا ہے۔ جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہوگی میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔